توصيفا تعظيما تكريما بالنعات سيدنا محمد المختار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز اولاد مخدوم سینا سید کمال صاحب قبلہ، استاد محترم مفتی فاروق عالم اشرفی مصباحی صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، شعراء اعظام و حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً ایک ماہ قبل یا 1.5 ماہ کہیں یا 2 ماہ قبل مجھ سے آج کی تاریخ لی گئی تھی. تاریخ لینے والے میں اراکین انتظامیہ کمیٹی کے بچے، نوجوان اور سب سے آگے جناب رینکو صاحب کھڑے تھے. میں آستانے میں تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کی فلاں تاریخ چاہیے. تاریخ کون سی تھی؟ آواز بلند بولیے. 25 تاریخ. 25 تاریخ ہے 26. تو اب میں بولوں نہ بولوں آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، ان بچوں کی محنت ہے جو مجھے یہاں کھینچ لائی. کیا بات ہے. ابھی مجھ سے قبل جناب جنید اشرف کلکتوی اشارے میں مجھے تانا مار رہے تھے کہ ان کی تاریخ جلدی ملتی نہیں. آج ہم سنیں گے، آپ سنیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ تانا تھا. جنید اشرف کلکتوی مجھے تانا مار رہے تھے کہ حضرت کی تاریخ نہیں ملتی، آج ہم سنیں گے. یہ تانا تھا. اور بولیے کیسے بہت سارے تانے مجھ پہ لگتے رہے، مجھ تک آتے رہے، وہی ایک بہانہ ہو گیا ہے. کیا بات ہے. اور آج جب میں صبح میں سو کر اٹھا تو ہمارے بیٹی نے مجھ سے جواب دے دیا. ہمارا بیٹی کتنا ہے؟ 70/65 نا. 70 اور 65 کا معاملہ گر گیا ہے. سر میں کافی چکر بھی ہے، بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے. بس یہ آپ کی محبت ہے اور اس کمیٹی کے نوجوان بچوں کی ضد ہے جو میں یہاں ابھی کھڑا ہوں، ورنہ میں کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں. سبحان اللہ. اگر میں نہیں بولوں گا تو ان لوگوں کا بی پی ہائی ہو جائے گا. اسی وجہ سے بول رہا ہوں. کافی مسئلہ ہے بولنے میں، مگر بولنا ہے، لفظ بولنا ہے، مگر بات کہاں سے شروع کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. عالم تمام محو درود و سلام ہے. سبحان اللہ. عالم تمام محو درود و سلام ہے. شاید کسی کے لب پہ محمد کا نام ہے. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھے. میرے پاس تک آپ لوگوں کی آواز آنی چاہیے. بات سے بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. آپ کا آواز پکا جا رہا ہے. مجھے کھڑا کیا کہ بارڈر میں ہندوستان میں ہوں. یہ اگر نہ کہوں تو بہتر ہے یہ کہہ دوں آدھا میں ٹاؤن میں ہوں اور آدھا فصل میں ہوں.
میں گرتا کدھر ہوں مجھے سمجھنے میں نہیں چاہیے. ادھر گرا تو یہ ٹاؤن ہے اور یہ مفصل ہے, یہ بارڈر ہے جہاں مجھے کھڑا کیا ہے. بہرحال میں نے اس موضوع کو چنا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. آج ہر انسان بچاؤ کی بات کر رہا ہے اور اس کے لیے آندولن, تحریک, مہم چلانے کے لیے بھی تیار ہے. کوئی ملک بچانے کی تحریک چلا رہا ہے تو کوئی اصول و آئین, کوئی دستور و قوانین کی حفاظت کے لیے تحریک چلا رہا, کوئی مال بچانے کی بات کر رہا ہے تو کوئی تجارت کو خسارہ سے نجات دلانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اپنی بات بچا رہا ہے تو کوئی اپنی ذات کا تحفظ تلاش کر رہا ہے. کیا بات, کوئی عزت بچا رہا ہے تو کوئی شہرت, کوئی دولت بچا رہا ہے تو کوئی شان و شوکت, کوئی رواداری کو بچا رہا ہے تو کوئی رشتہ داری کو بچانے کی بات کر رہا ہے. مطلب یہ ہوا, کوئی انسان کہتا ہے دولت بچاؤ, کوئی کہتا ہے عزت بچاؤ, کوئی کہتا ہے شہرت بچاؤ, کوئی کہتا ہے ملک بچاؤ, کوئی کہتا ہے آئین بچاؤ, مگر فقیر شہبازی کہنا چاہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بچانے کی بات انسان کر رہا ہے, جس کی حفاظت کے لیے آدمی کوشش کر رہا ہے. مگر آئیے ذرا دیکھیں ہمارا رب ہمیں کس چیز سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم دے رہا ہے. تو میاں ہمارا رب فرما رہا ہے, اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. واہ واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, غریب نواز کانفرنس, حضور شاہکار ملت. گویا اللہ فرما رہا ہے, دولت بچانا کامیابی نہیں, شہرت بچانا کامیابی نہیں, سرداری بچانا کامیابی نہیں, مالداری بچانا کامیابی نہیں, سرداری بچانا کامیابی نہیں, بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائے جہنم کی آگ. بیشک بیشک, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ واہ. میاں اب سوال پیدا ہو رہا ہے, یہ سوال بار بار پیدا ہو رہا ہے, اور سوال کس سے پیدا ہو گیا کہ جہنم سے کیسے بچا جائے, جہنم سے کیسے بچا جائے. تو اس سوال کا جواب بڑا آسان اور نہایت ہی سیدھا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو چوری سے بچو, حرام خوری سے بچو, سینہ زوری سے بچو, چغل خوری سے بچو, عیانی سے بچو, مکاری سے بچو, منافقت سے بچو, مداہنت سے بچو, قتل و قتال سے بچو, جنگ و جدال سے بچو, لوگوں کی زمین ہڑپنے سے بچو, ظلم و ستم سے بچو, دشمن ترازی سے بچو. بیشک, واہ واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. آج ہر طرف حرام خوری کا دورہ چل رہا ہے, آج ہر طرف حرام خوری کا دورہ چل رہا ہے. ہر شخص دولت اکٹھا کرنے کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے. مال ہو بس مال ہو, چاہے حرام ہو کہ حلال ہو, چاہے کسی کا چھین کر ہو یا مار کر, چاہے لوٹ کر ہو یا کھسوٹ کر, چاہے وائٹ ہو یا بلیک, چاہے جائز ہو یا ناجائز, مال ہو بس مال ہو, چاہے حرام ہو کہ حلال ہو. آج ادھر دیکھو, جھوٹ کی محفل سجی ہوئی ہے, ہر موڑ پر, ہر چوک پر چغل خوری کی چوکڑی لگی ہوئی ہے, ہر مجلس میں غیبت گوئی کی ہما ہمی ہے, ہر گھر میں عیب جوئی کی کہما کہتی ہے. آج انسان زنجر زمین کی ہوس میں ساری حدوں کو توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج بھائی اپنے بھائی کی حق تلفی کرنا اپنی ہوشیاری سمجھ رہا ہے. آج ہر چائے کی دکان پر چائے کی چسکی کے ساتھ کانا پھسکی چل رہی ہے. میرا رب فرما رہا ہے, اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, حضور شاہکار ملت, تعلیمات اسلام, تعلیمات اسلام, فیضان شہباز محمد. زندہ باد زندہ باد. مسلمانوں, اگر تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو
تو اپنی نگاہ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے دل کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی زبان کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو گناہوں سے بچاؤ. جب یہ چیزیں گناہوں سے پاک ہو جائیں گی، جب یہ چیزیں گناہوں سے بچ جائیں گی تو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. اے ایمان والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. میاں گناہ تو کہیے، گناہ تو کہیے، مگر جن گناہوں میں لوگ اکثر مبتلا نظر آ رہے ہیں، جن گناہوں میں لوگ اکثر مبتلا نظر آ رہے ہیں، ان میں غیبت، چغلی، جھوٹ، شراب نوشی، سودی کاروبار ہے. آج اگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ جہاں دو آدمی ایک ساتھ جمع ہو جائے فوراً کسی تیسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا وہ نہیں جانتے یہ غیبت کو قرآن کریم میں حرام قرار دیا گیا ہے. کیا وہ نہیں جانتے غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اللہ اکبر اللہ. اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. کیا وہ نہیں جانتے کہ غیبت کرنے کو حضور علیہ السلام نے زنا سے بھی بدتر قرار دیا. اللہ چنانچہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت اور برا ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے جس کا ظاہر میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اسے ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب ایک چور چوری کرتا ہے، مانا وہ حرام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، مگر چوری کیا ہوا مال اسے فائدہ ضرور پہنچاتا ہے. اگرچہ اس کا فائدہ اٹھانا گناہ اور حرام ہے، مگر چور کو فائدہ ضرور ہوتا ہے. لیکن جب غیبت کرنے والا کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے علماء کرام نے غیبت کرنے کو گناہ بے لذت کہا ہے. کیا بات ہے. آئے ذرا بتاتا چلوں کہ غیبت کہتے کسے ہیں، غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس سلسلے میں علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے غیبت یہ ہے ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی ایسی بات کہے جس سے اس کو ناگواری ہو، جس سے اس کو دکھ ہو، جس سے اس کو تکلیف ہو. اگرچہ واقعی وہ خرابی اس شخص کے اندر موجود ہے، مگر جب اس کے غائبانے میں کہی جائے تو یہ غیبت ہوا کرتی ہے. آدمیاں لوگ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں، طرح طرح کے عیبوں کو بیان کرتے رہتے ہیں. کبھی اس کے لباس کے بارے میں، کبھی اس کے انداز کے بارے میں، کبھی اس کے قد و قامت کے بارے میں، کبھی اس کی شکل و صورت کے بارے میں. یاد رکھو یہ سب غیبت کے ہی دائرے میں آتے ہیں. ہاں اگر کسی فاسق و فاجر کی برائیوں کو اس لیے بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے پرہیز کریں تو یہ غیبت نہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. کیا بات ہے. آج اس طرح غیبت کرنے میں ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ مصروف نظر آ رہا ہے. ان کی مجلس غیبت کی صداؤں سے گرما گرم نظر آ رہی ہے. اسی طرح چغل خوری بھی ایک عام برائی کی طرح ہمارے سماج کو کھوکھلا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بے شک. مرد چغل خوری کرے، عورت چغل خوری کرے، بڑا چغل خوری کرے، چھوٹا چغل خوری کرے، جسے دیکھو وہ چغل خوری کرے. بے شک. چغل خوری کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کی بات دوسرے تک پہنچانا، وہ بھی اس نیت سے کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، جھگڑا و فساد ہو جائے، دونوں کے درمیان کی قربت ختم ہو جائے اور دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے. کیا وہ نہیں جانتے کہ چغل خوری کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے؟ بے شک بے شک. کیا وہ نہیں جانتے کہ چغل خوری کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اور چغل خور کے لیے بیل کا عذاب رکھا ہے. ارشاد ربانی ہے ویل لکل ہمزہ، یعنی ہر چغل خور کے لیے بیل ہے. اور بیل اس وادی جہنم کا نام ہے جس کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ ایک پتھر اگر اوپر سے ڈالا جائے تو 70 سال میں وہ پتھر تہ تک پہنچے. اس میں کسے ڈالا جائے گا؟ چغل خوری کرنے والے کو. اللہ اللہ اللہ. حدیث شریف میں فرمایا گیا چغل خور جنت میں
داخل نہیں ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہوتا ہے جو چغل خوری کرتا ہے, بھائیوں کے درمیان لڑائیاں اور اختلاف کرواتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قبر کے عذابوں میں 1/3 عذاب چغل خوری کی وجہ سے دیا گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ, ہمارا محلہ, ہماری سوسائٹی, ہماری آبادی, ہمارا کلچر نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج لوگ حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے منہ سے اس کے حرام ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں مگر عملی طور پر رات دن اسی میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں. آج سودی کاروبار میں ہمارے ماحول, ہمارے گرد و پیش اپنا مضبوط پنجہ گاڑ دیا ہے. آج میاں لوگ خوبصورت خوبصورت ناموں کے ساتھ سود خوری کرتے ہیں. کوئی کمیٹی کے نام پر, کوئی کمپنی کے نام پر, کوئی پروفٹ کے نام پر, کوئی نفع کے نام پر. اگر علماء کی جماعت انہیں ہدایت دینا چاہتی ہے اور اس سود خوری کے لعنت سے منع کرتی ہے تو یہ لوگ اس جماعت سے کٹ جاتے ہیں اور سود خوری کے ساتھ جا کر سر جاتے ہیں. میاں ہم نے یہی دیکھا ہے, جو لوگ خانقاہ سے کٹ گئے وہ راہ ہدایت سے ہٹ گئے, اور جو لوگ علماء ربانی سے کٹے وہ حرام خوری سے سٹے. اس لیے لوگوں, اگر تم حرام خوری سے بچنا چاہتے ہو تو خانقاہوں سے سٹو, علماء ربانی کی صحبت میں رہو, اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح گناہ, صحبت صالح ترا طاعت. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, نعرہ حیدری. میاں آج کے سماج, آج کی آبادی کا اگر جائزہ لیا جائے, کڑوا ہے مگر سچ ہے, اگر جائزہ لیا جائے تو کہیں زنا کاری ہے تو کہیں بدکاری, کہیں سود خوری ہے تو کہیں سینہ زوری, کہیں عیاری ہے تو کہیں مکاری, کہیں امانت میں خیانت ہے تو کہیں جھوٹ کی مارا ماری, کہیں دماغ کی شرارت ہے تو کہیں دل کی شقاوت, کہیں جسم کی عریانیت ہے تو کہیں نفس کی خباثت, کہیں بدنگاہی ہے تو کہیں بے حیائی, کہیں محرمات سے اختلاط ہے تو کہیں بے پردہ ملاقات, کہیں شیطانی وسوسہ ہے تو کہیں نفسانی خواہشات. یہ سارے آفات و بلیات, یہ بدعت و خرافات جو انسانی آبادی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ میرے ناقص علم و فہم کے مطابق یہ ہے کہ انسان کا تصور آخرت کمزور ہو چکا ہے. آج وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ مجھے مرنا ہے, مجھے رب کے پاس جانا ہے, مجھے حساب و کتاب دینا ہے. ارے وہ کہنے کو تو یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, لیکن اس کا یہ عقیدہ, یہ تصور مدھم پڑ گیا ہے. یہی وجہ تو ہے کبھی چوری کر رہا ہے, کبھی سینہ زوری, کبھی محرمات کے ساتھ بدنگاہی کر رہا ہے, تو کبھی سود خوری نظام کو اپنا رہا. آدمی جرم و جنایت کرنے سے اسی وقت ڈرتا ہے جب یہ سوچے سمجھے کہ کوئی پاورفل ہے, کوئی طاقت و قوت والا ہے جو ہمیں سزا دے سکتا ہے, مجھ سے باز پرس کر سکتا ہے. آپ دیکھو نا پیارے, ایک کرمنل ہے مگر جب سامنے قانون کا رکھوالا موجود رہتا ہے, پولیس والا موجود رہتا ہے, تو پھر وہ کرائم کرنے سے رکا رہتا ہے. ارے کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے یہ تو کرمنل ہے, اس کا پیشہ تو کرائم کرنا ہے, اس کا کام تو ظلم کرنا ہے, اس کا کام تو لوگوں کا مال چھیننا ہے, اس کا کام تو لوگوں کی عزت کو تار تار کرنا ہے. اس وقت یہ کیوں رک گیا, اس کے ہاتھ کرائم کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہوگا چونکہ قانون کا رکھوالا سامنے موجود. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. قانون کا رکھوالا سامنے موجود ہے. میاں میرے بھائی, جب ایک کرمنل, 'پولیس والے کو دیکھ کر کرائم سے باز رہتا ہے, رکا رہتا ہے,
تو میرے بھائی مجھے صاف صاف بتاؤ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا اسے دیکھتا ہے کہ نہیں؟ جب کسی پہ ظلم و ستم کرتا ہے تو خدا دیکھتا ہے کہ نہیں؟ جب رات کی تاریکی اور تنہائی میں زناکاری کرتا ہے تو خدا دیکھتا ہے کہ نہیں؟ تو میاں اس سوال کے جواب میں ہر شخص یہی کہے گا بے شک خدا دیکھ رہا ہے، بے شک خدا دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی جب ایک کرمنل پولیس والے کو دیکھ کر کرائم سے باز رہتا ہے تو انسان کم از کم اتنا ہی اپنے رب سے ڈر جائے۔ بے شک کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کم از کم اتنا ہی اپنے رب سے ڈر جائے جتنا کہ مجرم اپنے ظاہری سزا دینے والوں سے ڈر رہا ہے۔ تو یقیناً آدمی گناہ سے، خطا سے، جرم سے، ظلم سے، زیادتی سے، عیاری سے، مکاری سے، حرام خوری سے بچ سکتا ہے۔ بے شک بے شک، ہاں بے شک بے شک بے شک۔ یاد رکھو جب خدا کا خوف اور اس کا ڈر انسان کے ذہن و فکر میں سما جاتا ہے تو انسان ہر چھوٹے بڑے گناہ سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ بے شک۔ اور اگر کبھی بھولے سے کر بھی لیتا ہے تو اس خوف کی وجہ سے وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یاد رکھو جب انسان اس بات کو دل سے مان لے گا، جان لے گا کہ مجھے خدا کے پاس جانا ہے، اللہ، مجھے اپنا چہرہ دکھانا ہے، مجھے خدا کے پاس جانا ہے۔ جب انسان اس بات کو دل سے مان لے گا کہ مجھے خدا کے پاس جانا ہے تو وہ پھر برائی کے پاس نہیں جائے گا، عیاری کے پاس نہیں جائے گا، مکاری کے پاس نہیں جائے گا، دجل کے پاس نہیں جائے گا، فریب کے پاس نہیں جائے گا، مکاری کے پاس نہیں جائے گا۔ آخری بات کہہ دو کہ جب انسان اس بات کو دل سے مان لے گا کہ مجھے خدا کے پاس جانا ہے تو وہاں نہیں جائے گا جہاں سے خدا نے اسے منع کیا ہے، اور وہاں سے میاں غائب نہیں ہوگا جہاں جانے کا حکم سے۔ نعرے